پاکستانی افواج قہر بن کر ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی، ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہندوستان کی چیخیں نکل گئی۔ پاکستان اس وقت ہندوستان کو تباہ کرنے جا رہا تھا۔ آئی ٹی کے چیمپئن ملک کو گھٹنوں کے اوپر پاکستان لے آیا۔ 250 فوجی پاکستان نے مار دیا، ان کی جو سیٹلائٹس تھیں ان کو اندھا کر دیا، اور ان کے جو ڈیٹا بیس تھا وہ بھی ہیک کر لیا۔ پاکستان نے الحمدللہ جو ہندوستان کا غرور تھا، جو تکبر تھا، اس کو ملیا میٹ کیا ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میری ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں وہ معلومات آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جو نہ اس وقت پاکستانی میڈیا کے اوپر ہے، نہ ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہے، اور نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں، اس میں یعنی پوری ولاگ تو نہیں، لیکن اس میں 3-4 خبریں ایسی ہیں جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اتھینٹک بھی ہیں، یہ راوی کی خبریں ہیں، اور ان خبروں پر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد منظر پر آ جائیں گی، کیونکہ ہمارے اس ولاگ میں حسن ایوب خان کے ویورز کو تک یہ پہنچیں گی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میڈیا کے اوپر ہمارے ایک سسٹم ہے کہ وہ پھر خبروں کو کاپی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ہر بندہ کلیم کرے گا کہ یہ خبر میری ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ خبریں سب سے پہلے حسن ایوب خان کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ پہلے خبروں پر بعد میں آتے ہیں، پہلے ایک جو اہم پیش رفت ہوئی ہے آج کی، اس پر بات کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 15-20 سال سے مسئلہ کشمیر جس طریقے سے شیلف ہو گیا تھا، ایون کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے یہی بات جو ہے وہ سننے کو مل رہی تھی کہ پرویز مشرف صاحب نے مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے زمانے کے حوالے سے بات یہ سننے کو ملتی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر جب ہندوستان کی جانب سے آرٹیکل 370 کے حوالے سے اپنے جو ایول جو ہے وہ ایکٹ سامنے آیا، تو اس پر بھی عمران خان صاحب کی جو خاموشی تھی اور جس طریقے کا کمزور احتجاج پاکستان نے کیا، صرف کشمیر ہائی وے کا نام جو ہے وہ سری نگر ہائی وے رکھ دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی موقف اپنایا جی کہ ہم آدھا گھنٹہ ہر جمعے کے دن جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں گے، تو یہ جو ہے وہ سب سے ہی کمزور طریقہ تھا احتجاج کا۔ تو پاکستان کو ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر جس طریقے سے اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا، شاید وہ انہوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ یقیناً انہوں نے اس طرح جو ہے وہ اپنا احتجاج نہیں اٹھایا۔ اچھا، اب جو اہم باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی، جس طریقے سے تباہی مچائی ہندوستان کے اندر، کل کا جو دن تھا، کل صبح جو الگ صبح تھی فجر کے بعد، پاکستانی افواج قہر بن کر ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئیں، اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی پر جو ہے وہ ہندوستان کی چیخیں نکل گئیں۔ ہندوستان اس قدر پریشرائز ہو گیا، ان کی ملٹری اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس قدر پریشر میں آ گئی کہ انہیں بھاگنا پڑا جو ہے سیز فائر کے لیے۔ انہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز بالخصوص امریکہ، سعودی عرب اور UAE کے پاس جو ہے وہ جانا پڑا، اور انہیں کہنا پڑا کہ پاکستان کو روکیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ہندوستان کو تباہ کرنے جا رہا تھا، اور پاکستان نے جتنا نقصان پہنچایا ہندوستان کو، اس حوالے سے چند جو خبریں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو 13 ان کی حکومتی ویب سائٹس تھیں، جو ہمارے سگنلز کور ہے اس نے کمال کر دکھایا۔ ہمارے سگنل کور نے پہلے ہم نے کبھی بھی جو پاک فوج کی، پاک آرمی کی سگنل کور کا ہم نے کبھی اس طرح کبھی ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا، تو سگنل کور نے جس طریقے سے تباہی مچائی ہندوستان کے اندر، اس نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ جس طرح ان کا ریلوے سسٹم کو ہم نے کولیپ کر دیا، ان کے جو گرڈ اسٹیشن تھے ان کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا، ان کی جو ہے وہ ممبئی بھی جو تھا وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر چلا گیا بیک اپ جو ہے وہ پاور کے اوپر۔ اس کے علاوہ ان کی جو 13 گورنمنٹ کی ویب سائٹس تھیں ان کو ہیک کیا، اور ان کے جو سرورز ہیں
1744 سرورز ان کو جو ہے ہم نے وائپ کر دیا، یعنی صاف کر دیا. اس میں جو بیسکلی ان کے جی پی ایس جو تھے وہ ہیک ہو چکے تھے، اور اس میں پاکستان نے پھر اس حد تک اپنی ڈومیننس شو کی، پاکستان نے اس حد تک ڈومیننس شو کی کہ ان کے ڈیمز کے دروازے کھول دیے، جس کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ہندوستان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے وہاں پر. تو انہوں نے اپنی سلیکون سٹی بنائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو آئی ٹی کا چیمپئن کہتے ہیں. اس آئی ٹی کے چیمپئن ملک کو گھٹنوں کے اوپر پاکستان لے آیا. اور نہ صرف یہ بلکہ جو پاکستان کی جو شاہینوں نے جس طریقے سے اسٹرائک کیا، ان کی ایئر بیسز تو تباہ کی. آپ کو اس بات کا ابھی تک فگر جو ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہوگا کہ کتنی اموات ہوئی ہیں ان کے جو سولجرز کی، ان کے جو ملٹری پرسنل سے، چاہے وہ ایئر فورس کے تھے، چاہے وہ بری فوج کے تھے یا جو بھی تھے. اس کا نمبر جو ہے وہ 250 پلس مائنس 10 کرتے ہیں آپ. 250 فوجی پاکستان نے مار دیا ہندوستان کا. اور جب 250 فوجی ان کا مر گیا تو ان کی تو یعنی کہتے ہیں بھوکلاٹ کا شکار ہو گئے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو سگنل کور کا ایک اور کارنامہ کہ پاکستان نے ان کے جو بلز وہ ریسیو کرتے ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، وہ سسٹم ہیک کیا، اور وہ تمام کی تمام جو انفارمیشن تھی، جو بل انہوں نے اس مرتبہ کتنا کلیکٹ کرنا تھا، وہ تمام کا تمام اڑا دیا، جس میں ان کے پاس میٹر ریڈنگز وغیرہ پہنچتی ہیں. تو وہ بھی ان کا نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور چند گھنٹوں کے اندر پاکستان نے جب یہ کمال مہارت سے اپنی ڈومیننس شو کی تو مودی پریشان ہو گئے. اس حد تک پریشانی اور بے چینی آ گئی ہندوستان کے اندر کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے ہی ویپنس کو یہ ہیک کر کے یہ ہمارے ہی اوپر استعمال کر دیں گے. تو پھر انڈیا کے پاس جو ہے، ہندوستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ امریکہ کو کہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ جان بخشوائے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان قہر بن چکا تھا. پاکستان نے ان کو ان کی ایئر بیسز جو کو جس طریقے سے تباہ کیا، جس طریقے سے ہم نے ان کے ڈپوز اڑا دیے، جس طرح ہم نے ان کا S-400 اڑا دیا، تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا. ہندوستان کا جو ڈیفنس تھا وہ پاکستان کے اٹیک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. تو جب یہ تمام جو ہے کامیابیاں پاکستان نے اپنے نام کی تو پھر ہندوستان کے پاس کیا آپشن تھا. جب پاکستان نے ان کی جو ہے نہ صرف یہ جو پاور گرڈز ہیں ان سے ان کا رستہ جو ہے نا وہ منقطع کیا، ان کی جو سیٹلائٹس تھیں ان کو اندھا کر دیا. وہ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، اور ان کے جتنا جو ڈیٹا بیس تھا وہ بھی ہیک کر لیا. تو جو آپ کو پتا ہے کسی ملک کا ڈیٹا بیس اس کی بیک بون ہوتا ہے. اس ملک کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ آج ہمارا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ اڑ جائے یا اس کو کوئی ختم کر دے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، پاکستان کے شہری کہاں کھڑے ہوں گے، پاکستان کی حکومت کہاں کھڑی ہوگی. تو یہ اس قسم کے مؤثر اٹیک جب پاکستان نے کیے تو ہندوستان کو تو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب پاکستان آگے کیا کرے گا. اور یہ تو پاکستان نے ابھی ٹریلر دکھایا تھا. اگر پاکستان اپنی پوری قوت اور دوبارہ سٹرائک کرتا، آل ان آتا، تو ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. اور پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر کے استعمال کا جو آپشن ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان لمبی جنگ نہیں لڑے گا، نہ ہی وہ شاید لڑ سکتا ہے. پاکستان نے اس جنگ کو چند دنوں پر محدود کرنا تھا. چند دنوں کے اندر ہی ہم نے ہندوستان کے اندر جو تباہی مچانی تھی وہ مچانی تھی، اور ہندوستان کو ہم نے ختم کر دینا تھا. اور یہ ویک اپ کال آ گئی نریندر مودی کو. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مارتے ہیں آگے سے، اور یہ تو نہ بنگلہ دیش ہیں. وہ سمجھ گیا پھر یہ نہ سری لنکا ہیں، نہ یہ نیپال ہیں. وہ سمجھ گیا کہ یہ تو پاکستان ہے. آرم فورسز نے نریندر مودی کو کہا کہ سر وی کی ناٹ میچ پاکستان، ہم پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، اور پاکستان سے اگر لڑیں گے تو نقصان اور تباہی بہت بڑی ہونی ہے. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ جو رائزنگ انڈیا ہے یہ کہیں ڈسٹرائڈ انڈیا نہ ہو جائے. اور پاکستان نے جو ڈسٹرکشن کی ہے ہندوستان کے اندر، یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. اس کے بعد
میں کل والے ولاگ کے حوالے سے تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ میں نے کہا تھا کہ جو اٹیک کیے ہیں ہم نے ہندوستان کے اوپر تو ان کے جو ملٹری کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ $83 بلین ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے, یہ ان کی مارکیٹ جو گری ہے وہ نقصان جو ہے وہ $83 ارب کا ہے. باقی جو نقصانات ہیں چاہے وہ رافیل ہے, چاہے S-400 ہے, چاہے ان کی جو ایئر بیسز ہم نے تباہ کیے ہیں جس میں تقریباً 250 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ وہ ہلاکتوں کے بعد جو ہے یہ ان کے نقصانات اس سے الگ ہیں. تو اسی لیے پاکستان جو ہے وہ نائٹ میئر بنا ہندوستان کے لیے. اور کل رات کو کافی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ ہندوستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی. تو میں نے پھر ٹویٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے ہندوستان کے لیے, اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا. تو وہ یہی انفارمیشن تھی جس کی بیس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہندوستان نے تو پاؤں پڑھ کر امریکہ کے, ہندوستان نے تو منتیں ترلے کر کے سعودی عرب کے اور UAE کے کہ یہ جو ہے سیز فائر کروایا ہے, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. پاکستان نے الحمدللہ جو ہندوستان کا غرور تھا, جو تکبر تھا, اس کو ملیا میٹ کیا ہے. پاکستان نے ہندوستان کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان تم سے اوپر ہے. پاکستان نے اللہ کی مدد سے اور اپنے دلیر افواج کی جو ہے وہ جواں مردی سے اور ان کی بہادری سے ہندوستان کو گھٹنوں پر لے آیا. پاکستان سے کئی گنا بڑی ان کی فوج, پاکستان سے کئی گنا بڑی ان کی جو ہے ایئر فورس, پاکستان سے ویپنری میں بہت زیادہ ایڈوانس اور مطلب کوانٹٹی وائز بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہندوستان چند گھنٹوں کے اندر گھٹنوں پر آ گیا. اور یہ اللہ کی مدد کے بعد ہماری افواج کی بہادری اور ان کی جواں مردی اور ان کی جس شاندار انداز میں انہوں نے حملہ کیا ہندوستان کے اوپر, اس نے اس کو مجبور کیا. تو بہرحال جی ڈیمز کے جو ہیں وہ ڈور پاکستان نے کھول دیے, بجلی ان کی ہم نے کٹ آف کر دی. ان کے جو بلز تھے جہاں سے وہ ان کو اربوں روپے, 1.5 ارب کی آبادی ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پر سسٹم کیا ہے, لیکن اگر یہ بڑے جو سسٹم ان کا ہیک کیا ہے جس پہ ان کو نقصان ہوا ہے اور تمام جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اڑا دیا ہے, اس کو ریموو کر دیا ہے, تو یہ ان کی بہت بڑی تباہی ہے جی. کہ وہ ان کے میٹر ریڈنگز ان کے پاس آئی ہوئی تھیں اور وہ تمام کی تمام جو اب وہ بلنگز انہوں نے لینی ہے, میرے خیال سے اب وہ کوئی اور ہی رستہ اختیار کریں گے. ان کے ریلوے سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا, بڑا جدید ریلوے سسٹم ہے ان کا, وہ کلیپس کر گیا. تو یہ کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان نے اپنے نام کی ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستان افواج دنیا کی عظیم افواج ہیں, اور پاکستان کی جو سگنل کور ہے وہ بالکل خراج تحسین کے مستحق ہے. یہ وہ تفصیلات تھیں جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا. انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے پاس کل دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.